توجہ کرنا، لشکر کا امیر۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارے امیر ہیں، پر میں چابی نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ ہماری کتاب میں جو حلیہ لکھا ہے وہ حلیہ الگ ہے، اور تیرا جو حلیہ ہے وہ حلیہ الگ ہے، اس لیے چابی ہم نے تجھے نہیں دینا، جاؤ جو چاہو کر لو۔ صحابہ بڑے ذہین تھے۔ حضرت امیر الامہ ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا وہ حلیہ پر ذرا کیا ہے؟ تو کہا تیرا خط تو جو ہے وہ دبلا پتلا نہیں ہے، میری کتاب میں لکھا ہے وہ دبلا پتلا ہوگا، تیرے چہرے کے گال بڑے بڑے ہیں، اس کے گال کے بارے میں ہے وہ ہلکے ہلکے گالوں والا، سرخ چہرے والا ہوگا، لمبی داڑھی اور چوڑا سینہ ہوگا، اس کا تہبند اس کے ٹکنے کے اوپر ہوگا۔ اس وقت تو صحابہ آپس میں منہ ہی منہ میں مسکرائے، اور پھر کا بات سمجھ میں آ گئی یہ چاہتا کیا ہے۔ ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے، لشکر کا امیر نہیں پوچھا جا رہا ہے، اس وقت جو سارے مومنوں کا امیر ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو نشانیاں پڑھ رہا ہے وہ نشانیاں ابو عبیدہ کی نہیں بلکہ وہ نشانیاں عمر بن خطاب کی نشانیاں ہیں۔ پتا چلا میرے نبی کے یاروں کا ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ توریت میں بھی تھا اور انجیل میں بھی تھا۔ اندازہ فرمائے، اس سے پتا چلا جتنا ذکر اللہ نے توریت اور انجیل میں کیا ہو ان کی خلافت غلط کیسے ہو؟ آج کل لوگ مولائے کائنات کا نام لے کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے پوری زندگی کہیں وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کہاں مولائی ہے؟ میں نے کہا ہم مولائی ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا میں زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اہل سنت سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہو سکتا، اور جو سچا مولائی ہے وہ ابو بکر عمر کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ بکر سے کہو ہم مولائی ہیں، لیکن ہم ایسے مولائی ہیں کہ جس ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال تک مولا علی نے نماز پڑھی ہے ہم اس صدیق اکبر کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور 10 سال تک جس عمر کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی ہے ہم اس عمر کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور 12.5 سال تک جس عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی ہے ہم اس عثمان غنی کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سچے مولائی ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، اور علی نے جس کو اپنا امام مانا ہم اس کو بھی اپنا امام مانا۔ یہ سچی مولائیت کی پہچان۔ یہ بیچارے کالے کپڑے والے کیا جانے مولائیت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو سینے یہاں پٹ رہے اپنے ہاتھ سے، یا اپنے ہاتھ سے پیٹ لو، کیونکہ تمہارے سینے میں شیخین نہیں ہے، یہاں تم پیٹو گے، قبر میں فرشتے پیٹیں گے، یہ اہل سنت کا مقدر ہے۔ امام کہتے ہیں جنا بنے گی، جنا جنت بنے گی، محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں 4 باغ لے کے۔ ہم مولائی کہنے میں شرماتے نہیں ہیں، ہم سے بڑا مولائی کون ہے؟ ہم سے بڑا مولائی کون ہو؟ واللہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے اس لیے کھڑے ہو گئے، عمر کے پیچھے اس لیے کھڑے ہو گئے، عثمان غنی کے پیچھے اس لیے کھڑے ہو گئے کیونکہ علی نے تقیہ کیا۔ ہم نے کہا واہ بڑی منقبت پڑ دی علی کے چونگے۔ علی تقیہ کس کو کہتے پتہ ہے؟ وہ کچھ اور بتاؤ کچھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ممبئی کی کسی گلی سے جا رہے ہو اور گنڈے گھیر رہے ہیں، بولے بتا تو کون ہے؟ تو بولے میں عیسائی ہوں۔ مسلمانوں نے کیا کہا؟ بولے کیا کہا؟ عیسائی۔ یہ کون کرتا ہے؟ بزدل کرتا ہے۔ تقیہ ہمیں بزدل کرتا ہے، بہادر کبھی تقیہ نہیں کرتا۔ توجہ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کے پیچھے 2.5 سال اس نے پڑھ لی نا کہ تقیہ کیا، عمر کے پیچھے 10 سال اس نے پڑھ لی نا کہ تقیہ کیا، عثمان غنی کے پیچھے 12.5 سال اس نے پڑھی کہ تقیہ کیا۔ میں نے کہا ظالم، اگر مولا علی تقیہ کریں گے تو پھر بہادر کون ہوگا؟ وہ تیرے عقیدے کا علی ہے جو بزدل ہے، سنیوں کے عقیدے کا علی وہ ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنے خیبر کانپ جاتا ہے۔ ہم نے کہا علی نے تقیہ کیا، پھر حسین کربلا میں کیا
لٹا دوں گا، تکیا نہیں کروں گا، عباس کے پھانسی کروا دوں گا، تکیا نہیں کروں گا، گھر لٹا دوں گا، تکیا نہیں کروں گا۔ تو جب حسین تکیا نہیں کر سکتے تو علی تو حسین کے بھی باپ ہے باپ۔ جب حسین نے تکیا نہیں کیا تو مولا علی تکیا نہیں کرے۔ اللہ اکبر یار ہمارے عقیدے میں علی بہادر کا نام ہے کہ اگر مائیں علی علی کہہ کے دودھ پلائے تو پھر صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوتا ہے۔